یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ ہندی کی اسکولوں میں پڑھائی جانے والی کتاب میں بھی تھا، سچا بالغ کے عنوان سے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے حنبلی تھے، حنفی نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سنی مسلمانوں کے 4 امام ہیں، اور سنی مسلمان چاروں اماموں کو برحق مان کر پیروی ایک امام کی کرتا ہے۔ شیعہ حضرات کے 12 امام ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کے 4 امام ہیں۔ ان میں چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مسلک اور مسائل کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے تھے، اس لیے ان کی کتاب ہمارے حنفی لوگوں میں بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ اگر وہ بھی حنفی ہوتے تو ان کی لکھی ہوئی کتاب ہمارے بچے، بڑے، مرد، عورتیں بہت پڑھتے، مگر وہ کیونکہ حنبلی تھے۔ حنبلی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی دوسرے غلط فرقے سے تھے، یعنی سنی مسلمانوں کے جو 4 امام ہیں ان میں سے ایک کی تقلید کرنے والے تھے، اور مسائل میں چاروں اماموں کے یہاں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت فرق رہتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے مسلک کے علماء کی کتابیں پڑھتے ہیں اور دوسرے مسلک کے علماء دین کی کتابیں پڑھنے کی نوبت کم آتی ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے بنیۃ الطالبین۔ اس کتاب میں ماہ ذی الحجہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت نے لکھا ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی شخص کسی دین کی مجلس میں بیٹھا تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا کہ وہ کسی نبی کی مجلس میں بیٹھا ہو۔ اور لکھا ہے کہ جو شخص ان 10 دنوں میں کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسے کسی پیغمبر کے جنازے میں شریک ہو گیا۔ اور جس نے ان 10 دنوں میں صدقہ کیا، خیرات کی، تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کسی غوث یا قطب یا ابدال کی امداد کرتے ہو۔ غرض یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر نیکی کا ثواب ایسے بڑھتا ہے جیسے رمضان شریف میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں میں سے کسی بھی رات میں جو شخص عبادت کرے تو اس کو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سال کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان 5 راتوں میں عبادت کر لے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک شب برات، ایک شب قدر، ایک عید الفطر کی رات، ایک عرفے کی رات، ایک بقرعید کی رات۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ جو 10 راتیں ہیں بقرعید سے پہلی، ان میں سے ہر ایک رات شب قدر کے برابر ہے۔
اور 8 تاریخ تک ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور 9ویں تاریخ جسے عرفہ کہتے ہیں، آنے والا منگل چاند کی 9 تاریخ پڑے گی، عرفے کے دن کا روزہ رکھنے والے کو 2 سال کے نفلی روزوں کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 1 سال پچھلے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال اگلے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ جو 1 سال اگلے گناہ پیشگی معاف ہونے کی بشارت ہے، اس سے علماء دین یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جس مومن کو عرفے کے دن روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلے سال زندہ رہے گا، اس لیے کہ آدمی زندہ رہے گا جبھی تو گناہ ہوں گے، اگر وہ زندہ ہی نہ رہے تو گناہ کیسے ہوں گے؟ اس لیے عرفے کے دن کا روزہ رکھنے پر 2 سال کے نفلی روزوں کے برابر ثواب ہے، 2 سال کے گناہوں کی تلافی ہے۔ ہمیں گناہوں پر جرأت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم گناہ جی بھر کے کریں اور فلاں نیک عمل کریں تو ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ تو ایمان والے کی شان نہیں۔ رہی بات اس کی کہ گناہ تو ہم سے بغیر ارادے کے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ہم چاہتے بھی نہیں پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کرنا عبادت ہے، لیکن ہم وضو کرتے ہوئے پانی فالتو گراتے ہیں، اور پانی فالتو گرانا فضول خرچی ہے، فضول خرچی گناہ ہے، حرام ہے۔ اسی لیے علماء دین بیاہ شادیوں میں اور دوسری تقریبات میں پٹاخے چلانے کو منع کرتے ہیں کہ پٹاخے چلانا فضول خرچی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور پانی فالتو گرا رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کر رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وضو کر رہا ہوں، وضو تو عبادت کی کنجی ہے، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم بہتی نہر پر بیٹھ کر وضو کرو اور نہر کے کنارے وضو کرتے ہوئے بھی پانی فالتو گراؤ، وہاں بھی فضول خرچی ہے۔ حالانکہ جب آدمی نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کرے گا تو وہ پانی استعمال کرے جب بھی نہر میں جائے گا، نہ استعمال کرے تب بھی نہر کا پانی نہر میں جا رہا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں بھی اگر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال میں لاؤ گے تو وہاں بھی فضول خرچی ہے۔ اب ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو 800 گرام پانی میں ہو جاتا تھا، تقریباً 800 گرام، اور ہم جب لوٹے سے وضو کرتے تھے تو ہمارے لوٹے میں بھی 2.5 کلو کے قریب پانی آتا تھا، اور اب جب سے ٹنکیاں لگی ہیں تو پانی کئی کلو وضو میں خرچ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً آخری خلیفہ تھے، ہردوئی والے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسجد میں ٹنکی کا انتظام کر کے متولی صاحب لوٹوں کا انتظام بھی کریں تو
لوگ وضو کرنے والے جو ٹنکیوں پر وضو کریں گے اور پانی فالتو گرائیں گے، اس گناہ میں متولی شریک نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو لوٹے کا انتظام کر دیا۔ اب اگر کوئی لوٹے میں وضو نہیں کرتا، ٹنکی پر پانی فالتو گراتا ہے تو گناہ اسی کو ہوگا۔ اور اگر متولی صاحب نے لوٹوں کا انتظام نہیں کیا تو وضو کرنے والے جو پانی فالتو گرائیں گے ان کے گناہ میں متولی صاحب بھی شریک رہیں گے۔ یہ بات تو میں نے اس لیے کہی کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں کہ ہم سے تو عبادت کرتے کرتے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہم تو ایسے گناہ گار ہیں۔ اور جب یہ بات آ گئی تو ہماری مسجدوں میں ٹنکیوں کا انتظام بھی ہو، لوٹوں کا انتظام بھی ہو، اور ٹونٹی ایسی لگائی جائے کہ جو انگلی کے اشارے سے کھلتی ہو، انگلی کے اشارے سے بند ہوتی ہو، تاکہ پانی ہاتھ میں لے کر انگلی سے اس کو ہم بند کر دیں، اور جب ہم مسواک کر رہے ہیں، جب ہم چہرہ یا ہاتھ مل رہے ہیں تو پانی فالتو نہ چلتا رہے۔ یہ مسئلے کی بات ہے۔ یہ میں نے اس پر کہا کہ ہم یہ سمجھیں بھائی عرفے کے دن کا روزہ رکھ لیں تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پیشگی بھی 1 سال کے معاف ہوں گے، تو ہم گناہ جی بھر کے کرتے رہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم سے تو گناہ بغیر ارادے کے بھی ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو حدیث شریف میں ان 9 دنوں کے روزے کا ثبوت بھی ہے اور اس پر بڑی فضیلت ہے۔ پھر 10ویں تاریخ، 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اس واسطے کہ بقرعید کا دن، بقرعید کے بعد کے 3 دن ان میں روزہ رکھنے سے اس واسطے منع کیا گیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دعوت کے دن ہیں، ان میں اللہ ہمارا میزبان ہوتا ہے، ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اللہ کی دعوت سے گریز کر رہا ہو۔ سال کے اندر 5 دنوں کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ کی بات ہے۔ عید الفطر اور بقرعید اور بقرعید کے بعد کے 3 دن، یہ اللہ کی طرف سے دعوت کے دن ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بقرعید کا گوشت جو اللہ کی طرف سے تبرک اور تحفہ ملا ہے، کیا وہ 4 ہی دن کھایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ روزہ 4 ہی دن منع ہے۔ یہ سوال ذہن میں نہ آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت تحفہ ہے، جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، وہ برابر تبرک ہے، خود بھی کھائیں اور مہمانوں کو کھلائیں۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم بھائی، جو آدمی قربانی کے گوشت کو چاہتا ہے وہ سب کے لیے تحفہ اور تبرک ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ آج 7ویں رات ہے، آپ حضرات اس رات میں جمع ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ ہمیں شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ ان 10 دنوں میں، 10 راتوں میں ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اصل بڑا عمل ان دنوں کا وہ قربانی ہے۔ اور قربانی یہ ایسا عمل ہے کہ اگر اس کے متعلق ضروری معلومات نہ ہو تو قربانی بھی ہماری رائے گاں ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔
جیسے نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے کچھ ضروری مسائل کا جاننا ضروری ہے، روزے کے لیے کچھ ضروری مسائل کا علم لازمی ہے، حج کی ادائیگی کے لیے مسائل کا یاد کرنا ضروری ہے۔ کوئی احکام میں سے کوئی حکم ایسا نہیں کہ جس کو اس کے ضروری مسائل کا علم حاصل کیے بغیر ہم صحیح ادا کر سکیں۔ آج کیونکہ موسم بھی گرمی کا ہے، پروگرام بھی لمبا نہیں کرنا، ورنہ میں کاشتکاروں کے متعلق، بیوپاریوں کے بارے میں اور اسی طرح دیگر کاروبار کرنے والوں کے بارے میں مثال دے کر عرض کرتا کہ دینی صحیح معلومات کے حاصل کیے بغیر ہمارا کوئی عمل صحیح انجام نہیں پا سکتا۔ نہ تاجروں کی تجارت، نہ کاشتکاروں کی کاشتکاری، نہ بیوپاریوں کا بیوپار، نہ مزدوروں کی مزدوری، اور نہ ہی عبادت کرنے والوں کی عبادت۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہم نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، امام صاحب جماعت کرانے کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم وضو کر کے جماعت میں شامل ہوئے تو ہماری ایک یا ایک سے زیادہ رکعت چھوٹ گئی۔ جس کی رکعت چھوٹ جاتی ہے اسے مسبوق کہتے ہیں۔ اب جس آدمی کی رکعت چھوٹی ہے اسے معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کو کوئی بھول لگی ہے، اور امام صاحب نماز کے اخیر میں ایک سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں گے۔ یا تو اس آنے والے مقتدی کے سامنے بھول لگی ہے، یا جب امام صاحب نے جلدی سے سلام پھیرا تو اندازہ کر لیا کہ امام صاحب کا سلام سجدہ سہو کا سلام ہے، اور سجدہ سہو کا سلام ہو یا نماز کے ختم کا سلام ہو، جس کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے اس کو تو سلام پھیرنا نہیں۔ اب میں عرض کر رہا ہوں اس کے متعلق کہ جس کی رکعت چھوٹی ہے اسے معلوم ہے کہ امام صاحب سجدہ سہو کریں گے۔ اب سجدہ سہو کے لیے ایک طرف سلام پھیرا تو کئی مسبوق مقتدی ایسے دیکھنے کو مل جائیں گے، وہ یہ سوچ کر امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں کہ یہ تو نماز کے ختم کا سلام نہیں، یہ تو سجدہ سہو کا سلام ہے، اور میں بھی نماز میں ہوں، میں بھی اس سلام میں شریک ہو جاؤں، میں بھی سلام پھیر لوں۔ حالانکہ جس کی رکعت چھوٹی ہے اس کو سجدہ تو کرنا ہے، سلام نہیں پھیرنا۔ اگر اس مقتدی نے یہ سوچ کر جان بوجھ کر سلام پھیرا کہ یہ تو سجدہ سہو والا سلام ہے، تو جان بوجھ کر سلام پھیرنے سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر بھولے سے سلام پھر گیا، چاہے سجدہ سہو کا سلام تھا چاہے نماز کے ختم کا، بھولے سے سلام پھر گیا، تو اب احتیاط کی بنا پر فتویٰ یہ ہے کہ جب یہ اپنی رکعت پوری کرے گا تو اخیر میں پھر سجدہ سہو کرے گا۔ اس مسئلے کو سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جو اس مسئلے کو نہیں جانتے تو وہ سجدہ سہو کا سلام پھیر کر جبکہ ان کی رکعت چھوٹی ہے اپنی نماز فاسد کر لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی ضروری معلومات کا حاصل ہونا یہ ہماری بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ اب قربانی آ رہی ہے، قربانی کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت ساری باتیں لا علمی کی ہیں، اور قربانی کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ تھوڑی سی کوتاہی پر قربانی کا عمل
رد ہو جاتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اس عمل کو قربانی کہا ہے۔ حج میں 2.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اور مہینہ 1.5 مہینے کا سفر ہے، گھر بار چھوٹتا ہے، لیکن اس کو بھی قربانی نہیں کہا، اور اس کو اللہ نے قربانی فرمایا۔ قربانی کا مطلب ہے ایسا عمل کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو، گویا کہ اللہ کا بڑا محبوب عمل ہے۔ اگر قربانی کے تعلق سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو قربانی رد ہو جائے گی، اس لیے اس کے بھی ضروری مسائل کا جاننا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں بڑے جانور زیادہ ہوتے ہیں، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ بھی قربانی اور عقیقے کے جانور ہیں۔ عقیقے میں قربان کرنے کے لیے اور بقرعید کی قربانی کے لیے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، ان کی عمر کا کم سے کم 1 سال مکمل ہونا لازمی ہے۔ اگر 1 سال سے 1 بھی دن کم ہو تو قربانی یا عقیقہ نہیں ہوگا۔ دمبے کے بارے میں ہے کہ دمبا اگر موٹا فربا ہے اور 6 مہینے سے اوپر کا ہے مگر دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کو سن کر بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بکرے بکری میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ فربا ہو تو 1 سال سے کم کا بھی چل جائے گا۔ یہ غلط ہے۔ بڑے جانور ہمارے یہاں اونٹ نہ ہونے کے درجے میں ہے، لیکن اونٹ بھی قربانی کا جانور ہے، اس کی عمر کم سے کم 5 برس ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 برس سے 1 بھی دن کم ہوگا تو عقیقے میں یا قربانی میں ذبح نہیں ہو سکتا۔ اور بھینس اور جن علاقوں میں پابندی نہیں، کیونکہ بھارت کے اندر کئی صوبوں کے اندر گائے کی قربانی ہوتی ہے، ہندو، مسلمان، عیسائی سبھی بھائی کھاتے ہیں، مگر ہمارے یہاں نقض امن کی وجہ سے احتیاط ہے اور پابندی ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو ان جانوروں کی عمر کا کم سے کم 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال سے 1 بھی دن کم ہے، چاہے کتنا ہی فربا ہو، تو قربانی یا عقیقے میں اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگ فربا ہونے کی وجہ سے 2 سال سے کم کے جانور کی بھی قربانی کر دیتے ہیں، تو قربانی نہیں ہوتی۔ جن بستیوں میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اگر ان بستیوں میں کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو قربانی نہیں ہوگی، رد ہو جائے گی، دوبارہ کرنی پڑے گی۔ جس بستی میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اگر وہاں فجر کی اذان کے ٹائم کے بعد کریں گے قربانی ہو جائے گی، اور اگر فجر کی اذان کے ٹائم سے پہلے قربانی کر دی تو قربانی نہیں، گوشت کھانے کا جانور ذبح کیا ہے، دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی۔ ان بڑے جانوروں میں 1 سے لے کر 7 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی چاہے پوری بھینس کو خود ہی کر دے، ایک ہی قربانی میں کر دے، یا حصے لگا لے کہ ایک میرا، ایک میری بیوی کا، ایک میری اماں کا، ایک میرے والد کا، ایک دادا کا، دادی کا، اس طرح حصے نہ لگائے، ایک ہی قربانی میں پورے جانور کو کر دے۔ اور اگر 2 آدمی چاہیں تو 2 آدمی مل کر دے، چاہے تو حصے کر لیں کہ بھائی 5 میرے، 2 تمہارے ساتھ ہو گئے، 4 میرے، 3 تمہارے ساتھ ہو گئے،
اور دو ہی آدمی دو حصوں میں برابر کر دیں کوئی حرج نہیں، تین آدمی تین حصوں میں کر دیں، چار آدمی چار حصوں میں کر دیں، پانچ آدمی پانچ حصوں میں کر دیں، چھ آدمی چھ حصوں میں کر دیں، سات آدمی سات حصوں میں کریں گے، بس سات سے زیادہ کی شرکت جائز نہیں۔ پہلے تو ہمارے شیعہ بھائی روافض شیعہ حضرات کہا کرتے تھے کہ قربانی کے جانور میں 70 آدمی بھی شریک ہو جاتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف۔ اب غیر مقلد وہابی جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اور انگریزوں نے ان کو اپنی حکومت کے زمانے میں اہل حدیث کا نام دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ملک میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ ان بڑے جانوروں میں زیادہ سے زیادہ شرکت 7 آدمیوں کی ہو سکتی ہے۔ اس میں کئی شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ سب قربانی کرنے والوں کی نیت صحیح ہو، کسی کی نیت خراب نہ ہو، ریاکاری لوگ دکھاوے کی نیت نہ ہو، اور صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو کہ بھائی ان دنوں میں سب کے یہاں گوشت ہوگا ہمارے یہاں نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا، ہم بھی قربانی کر لیں، یا ہمارے یہاں قربانی نہ ہوئی لوگ گوشت لے کے آئیں گے ہماری شان کے خلاف ہے، تو لوگ دکھاوا کرنے کی نیت نہ ہو اور صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ اسی کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھیے اور قربانی بھی اپنے پروردگار کی رضا خوشنودی کے واسطے کیجیے۔ اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کی کھال گوشت خون وغیرہ نہیں پہنچتے، اللہ کے پاس تمہاری نیت تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اس لیے نیت ہر ایک کی صحیح ہو۔ اگر کسی ایک کی نیت خراب ہوئی تو نہ اس کی قربانی قبول ہوگی نہ اس کے ساتھیوں کی ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو پیسہ قربانی کے جانور میں حصہ لینے کے واسطے دیا گیا ہے وہ پیسہ حلال کمائی کا ہو۔ اگر خالص حرام کمائی کا پیسہ حصے میں دیا گیا نہ اس کی قربانی ہوگی نہ اس کے ساتھیوں کی ہوگی۔ اس لیے جو پیسہ دیا جا رہا ہے حلال کمائی کا ہو، چاہے کسی سے ادھار لے کر دیا جائے۔ اگر کسی ایسے آدمی نے جس کے پاس ناجائز پیسہ ہے اس نے کسی بھائی سے ادھار لے کر حصے کی رقم ادا کر دی تو سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اب یہ سوال کہ جس نے اس کو ادھار دیا ہے جب اس کے ادھار کو ادا کرے گا تب بھی تو ناجائز دے گا، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس نے ادھار دیا ہے وہ اس جستجو میں نہ پڑے کہاں سے لایا ہے، اس نے جو ناجائز کمایا ہے اس کا گناہ اسے ہی ہوگا، اور جس نے ادھار دے رکھا ہے وہ تو اپنا ادھار وصول کر رہا ہے، وہ جانے کہاں سے لایا ہے، حرام کمانے کا گناہ اسے ہوگا۔ تو چاہے ادھار لے کے دینا پڑے مگر ناجائز پیسہ اس میں نہ دیا جائے، ورنہ کسی سازی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، یہ جو بال کاٹنے والی برادری ہے اب برادری نہیں رہی، بال کاٹنے کا کام بہت لوگ کرتے ہیں۔ قاری خورشید صاحب مسجد حج امان کے امام بیٹھے ہیں،
ہندوستان جب تک بٹا نہیں تھا، بنگلہ دیش پاکستان اسی بھارت کا حصہ تھے، اس وقت کا بھارت کا سب سے بڑا مفتی، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نائی برادری سے تھے۔ اتنے بڑے دیش کا سب سے بڑا مفتی، جمعیت علماء ہند کے صدر محترم تھے اور مفتی اعظم تھے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بال کاٹنے والا داڑھی بھی کاٹتا ہے، مونچھ بھی کاٹتا ہے، ناخن بھی کاٹتا ہے، خط بھی بناتا ہے، سر کے بال بھی بناتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ نائی کا کام کرنے والے کے ساتھ قربانی کا حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کوئی نائی کا کام کرنے والے پر شک شبہ نہ کرے، اس کی کمائی 100% حرام نہیں ہے۔ جہاں جس جانور میں ایک سے زیادہ حصے دار ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ جب اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو بہت لوگ چکر کاٹ جاتے ہیں۔ وہ یوں کہیں کہ جی 6 آدمیوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی بڑے جانور میں 6 آدمی شریک ہیں تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ 7 پورے نہیں ہوئے، یا 5 کی نہیں ہوگی کیونکہ 7 پورے نہیں ہوئے۔ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اگر بڑے جانور میں ایک سے زیادہ آدمی شریک ہیں تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، زیادہ بڑا ہو۔ جب 6 آدمی بڑے جانور کو برابر کر رہے ہیں تو 7ویں سے زیادہ کے شریک ہیں۔ اس کا مطلب اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ مان لیجئے ایک کٹڑی 14,000 روپے کی ہے تو 7واں حصہ 2,000 روپے بنتے ہیں۔ ایک ساجی 1,000 روپیہ دے کر یہ کہنے لگے کہ بھائی 13,000 روپے تم 6 آدمی کر لو اور مجھے 1,000 روپیہ لے کے شریک کر لو، اور مجھے تو تم 7ویں حصے کا آدھا گوشت دے دینا۔ تو 7واں حصہ تو 2,000 تھے، اس نے دیا ہے 1,000، تو یہ 7ویں حصے سے کم کا شریک ہوا، نہ اس کی قربانی ہوگی نہ اس کے ساتھیوں کی ہوگی۔ اگر کسی کا حصہ بھی 7ویں سے کم ہوا، مان لیجئے 2 آدمی قربانی کر رہے ہیں، 14,000 کی کٹڑی ہے، ایک غریب آدمی ہے، وہ کہنے لگے 13,000 تو تم اکیلے ڈال دو، 1,000 میرے رکھ لو، یہ بھی تو 7ویں حصے سے کم کا شریک ہو گیا، ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب بھائی ہیں، وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں، لیکن موقع نہیں، گنجائش اتنی نہیں۔ مان لیجیے 4,000 کا حصہ پڑ رہا ہے، منگلور میں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی راس ہوتی ہے، 4,000 یا اس سے بھی زیادہ کا حصہ پڑ رہا ہے۔ یہ 2 غریب آدمی اتنی گنجائش نہیں رکھتے کہ یہ مکمل حصہ کر سکیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دل ان کا بھی چاہتا ہے، تو یہ اگر 7ویں حصے میں 2 مل کر شریک ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک اپنی رقم دوسرے کو حوالے کر دے اور یہ کہتے ہیں کہ میں تم کو پیسے دے رہا ہوں، تم اپنے نام سے قربانی کر لو، میرا کوئی عمل دخل نہیں، تم مجھے گوشت بھی چاہے نہ دینا،
لیکن تمہاری قربانی میں ثواب مجھے بھی مل جائے گا، قربانی تم کر لو، تم ہی ذمہ دار، تم ہی مالک۔ تو وہ ایک آدمی مل کر اگر قربانی کرے ثواب اس کو بھی ملے گا اور قربانی درست ہو جائے گی، مگر ایک سے زیادہ ایک حصے میں مل کر شریک نہ ہو۔ اور وہ جو 6 آدمی یا 5 آدمی مل کر پورا جانور کر رہے ہیں، ان کا حصہ 7 میں سے کم نہیں ہے، ان کا 7 میں سے زیادہ ہے۔ اور اگر کئی بھائی کئی ساتھی مل کر ایک حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کر دیں یا کسی اور مرحوم کے نام کا کر دیں تو ان کی بھی قربانی صحیح ہو جائے گی، کیونکہ وہ بھی 7 میں سے زیادہ کے شریک ہو گئے۔ اور ایک مسئلہ اور بہت اہم ہے، اب تک اس میں غفلت ہوتی رہی۔ اگر کوئی آدمی جانور کی کھال اتارنا جانتا ہے یا گوشت بنانا جانتا ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسی بھینس میں شریک ہے، تو جو آدمی ہمارا ساتھی کھال اتارنا گوشت بنانا جانتا ہے، جب وہ اس جانور میں شریک ہے اس جانور کو ذبح کرنے، اس کی کھال اتارنے، اس کا گوشت بنانے پر اجرت نہیں لے سکتا، کیونکہ اپنے حصے والے جانور کی کھال اتارنا گوشت بنانا عبادت اور ثواب ہے، اور ثواب کا عمل پیسے لے کر نہیں ہوتا۔ جس جانور میں اس کا حصہ ہے اگر اس کا گوشت بنانے پر پیسے لے گا، نہ اس کی قربانی ہوگی نہ اس کے ساتھیوں کی ہوگی۔ اس مشکل کو ایسے تو آسان کر سکتے ہیں کہ ذبح کر کے کھال اتارنے کے بعد اس کا 7واں حصہ الگ کر دیں، وہ اپنے حصے پر قابض ہو جائے، اور باقی جو 6 آدمی ہیں یا کم ہیں وہ اپنے حصے کی بوٹیاں اس سے بنوا لیں، اس پر پیسہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن مشترک اس جانور کے کاٹنے پھاٹنے پر اجرت کا لین دین جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسے جانور پر پیسے لیے ہیں تو قربانی رد ہو گئی، اللہ معاف فرمائے۔ اس قسم کے بہت سے ضروری مسائل ہیں۔ بعض مرتبہ جانور میں 8 آدمی شریک ہو گئے، جب 8 آدمی شریک ہو گئے تو سب کا حصہ 7 سے کم ہو گیا، قربانی رد ہو جائے گی۔ اسی طرح اکثریت کو یہ بات معلوم نہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی اس مسلمان بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے کہ جو قربانی کے 3 دنوں میں نصاب کے برابر مال کا مالک ہو۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ 612 گرام چاندی، 61 تولہ چاندی، یہ ہے نصاب۔ اگر کسی شخص کے پاس رہنے کا مکان چھوڑ کر بیٹھک جس میں مہمان ٹھہرتے ہیں اسے چھوڑ کر، اور جو مکان روزانہ استعمال میں آ رہا ہے اسے چھوڑ کر، اور کھانے پینے کا سامان دال چاول آٹا گیہوں گھر میں رکھا ہے اسے چھوڑ کر، اور جو چیزیں روزانہ کام آنے والی ہیں، ایک آدمی اپنے کاروبار کے لیے روزانہ موٹر سائیکل سے جاتا ہے، ایک آدمی کا کاروبار بہت دور ہے، کار سے جانا ضروری ہے، تو جو چیزیں روزانہ ضرورت میں استعمال ہوتی ہیں انہیں چھوڑ کر جو دوسری چیزیں ہیں، چاہے فالتو پڑا ہوا مکان ہو، چاہے کرائے پر دیا ہوا مکان ہو، کرائے پر چلنے والی دکان ہو، یہ سب چیزیں حساب میں جوڑی جائیں گی، تو رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان،
چیزیں چھوڑ کر اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر مال کا مالک ہے، آج کل تقریباً 40,000 روپے بنتے ہیں، تو جو آدمی 40,000 روپے کی ملکیت کا مالک ہے اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر اس کے ابا قربانی کر رہے ہیں، اپنے نام کی کر رہے ہیں، تو ابا کی طرف سے قربانی ہوگی، بیٹے کو اپنا حساب الگ سے جوڑنا ہوگا کہ میں نے جو الگ سے ملکیت اکٹھی کی ہے وہ 40,000 کے قریب کی بنتی ہے یا نہیں۔ اگر لڑکے کی ملکیت اتنی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ عورت جو زیور اپنے ماں باپ کے یہاں سے لائی اس کی مالک عورت ہے جب تک اپنے شوہر کو یا سسر کو مالک نہ بنائے۔ ہمارے یہاں لڑکے کے ماں باپ جو زیور دیتے ہیں ان کا مالک لڑکا ہے یا لڑکے کے ابا ہے، جب تک دلہن کو مالک نہ بنا دیں۔ اور دلہن جو اپنے ماں باپ کے یہاں سے زیور لائی تھی، سامان لائی تھی، اس کی مالک وہی ہے جب تک وہ دوسروں کو مالک نہ بنائے۔ تو عورت قربانی کے دنوں میں حساب لگائے گی، اس کا زیور پہنتی ہو یا نہ پہنتی ہو، چاندی سونے پر ہر حال میں زکوٰۃ یا قربانی ہوگی اگر نصاب کے برابر ہے۔ تو عورت اس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، اس کے پاس کچھ زیور ہے، اس کے پاس صندوق میں رکھے ہوئے بغیر سلے کپڑے ہیں، وہ کپڑے جو اب تک سلے نہیں گئے صندوق میں ہیں وہ کپڑے بھی حساب میں شمار ہوں گے۔ وہ برتن جو 10 مہمانوں کے سامنے بھی کام میں نہیں آیا، عید کے دن بھی کام میں نہیں آیا، وہ برتن فالتو ہے، نہ عید کے دن کام آیا نہ 10 مہمانوں کے سامنے کام آیا، تو عورت کے یہ فالتو برتن، فالتو کپڑے، اس کا زیور، اگر یہ 40,000 روپے کی ملکیت کو پہنچتے ہیں تو عورت پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ تو بہت عورتوں پر قربانی واجب ہے مگر نہیں کی، یہ بھی ہماری غفلت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جس پہ قربانی واجب ہو کہ جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، کیا مطلب؟ اس کا ہم سے کوئی واسطہ تعلق نہیں، یعنی حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اچھا، جس آدمی پر قربانی واجب ہے تو اس کا یہ واجب قربانی کرنے سے ادا ہوگا، اور قربانی کا ٹائم قصبے والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور چاند کی 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے تک قربانی کا ٹائم ہے۔ بیچ میں 2 رات قربانی کی آتی ہے، ان راتوں میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، روشنی کا صحیح انتظام کر کے اگلی 2 راتوں میں قربانی ہو سکتی ہے، لیکن پہلی رات قربانی کا ٹائم نہیں۔ چھوٹی بستی میں فجر کی اذان کے بعد، اور جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوگا۔ تو جس آدمی پر واجب ہے اس کا یہ واجب قربانی کرنے سے ہی ادا ہوگا۔ ہم مدرسوں کے لوگ صرف اس لیے نہیں کہتے کہ آپ زیادہ قربانیاں کریں تو چمڑا مدرسوں میں جائے گا، دین کا، قوم کا بہت فائدہ ہوگا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قربانی نہ کر کے کئی ہزار روپے مدرسوں کو دے دیں۔ چمڑا تو 2 سال سے 85 روپے کا جا رہا ہے، اور ہم جب 7 آدمی ہیں کئی ہزار روپے دیں گے تو دین کا اتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن میرے پیاروں، بات یہ ہے کہ
اگر ہم صدقہ کریں گے تو صدقے کا ثواب تو ہوگا، لیکن قربانی کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کا فرض ادا تب ہوگا جب اللہ کے نام پر جانور کا خون بہایا جائے۔ تو قربانی کی جو تاریخ ہے آخری چاند کی 12 تاریخ، سورج چھپنے سے پہلے پہلے جانور کو ذبح کرنا ہی لازمی ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اب اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور اس کی قضا یہ ہے کہ یا تو ایک درمیانی درجے کی بکری 1 سال سے اوپر کی ہو، درمیانی درجے کی ہو، ایسا بھی نہیں کہ بہت مہنگی ہی ہو، یعنی جس کی قربانی جائز بھی ہو اور درمیانی درجے کی ہو، اس کی رقم صدقہ کرنی پڑے گی، یا بڑے جانور کی قیمت کا 7واں حصہ صدقہ کرنا پڑے گا۔ اگر قربانی نہیں کی تو اس کی قضا بعد میں اس طرح کرنا لازم ہے۔ اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں۔ قربانی کی ضروری باتیں کتابچے میں لکھی ہے، انشاءاللہ وہ کتاب ابھی میں لایا بھی ہوں، کتاب اپنی مسجد کے لیے لے کے جائیں، امام صاحب فضائل اعمال کی طرف اس کتاب کو 2-4 دن میں سنا دیں، ضروری مسائل نمازیوں کے علم میں آ جاتے ہیں، کیونکہ تمام باتوں کو بیان کرنے میں وقت درکار ہے، اور مسائل کا علم بہت لازمی ہے۔ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، جتنے لوگ شریک ہیں ان سب کا موجود رہنا بہتر، اگر کوئی موجود نہیں تو اس کی اجازت ہو، چاہے زبان سے اجازت ہو اور چاہے دلالتاً اجازت ہو، یعنی اس نے انکار نہ کیا ہو، لگتا ہو کہ اس کی تو اجازت ہے، تو سب کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہم موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ کتنی پردہ نشین تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، بیٹی جہاں تیرا جانور ذبح ہو رہا ہے وہاں جا کے کھڑی ہو، اسے دیکھ۔ تو کوئی منشا ضرور تھا، اس لیے سب موجود ہو تو بہتر۔ کسی نے پیر پہ ہاتھ رکھا، کسی نے دودھ پکڑی، کسی نے سینگ پکڑا۔ جس نے ہاتھ رکھا اس کے لیے تو بسم اللہ لازم نہیں، لیکن جس نے چھری کو پکڑا یا چھری پہ ہاتھ رکھا اس کے لیے بسم اللہ کہنا لازم ہے۔ جس نے چھری پر ہاتھ رکھا اور بسم اللہ نہیں کہی، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دی تو جانور حلال نہیں، گوشت حلال نہیں ہوا، اگر بھولے سے رہ گئی تو حلال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہے، اگر بھولے سے بھول کے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں۔ تو چھری پر جن کا ہاتھ لگا سب بسم اللہ کہیں، چاہے بسم اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ کہیں، اللہ کا نام لیں ذبح کرنے کی نیت سے۔ اور 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، ایک داہنی طرف کی شاہ رگ، ایک بائیں طرف کی شاہ رگ، ایک رگ کا نام ہے موری، ایک ہے حلقوم کھانے پینے کی رگ، نلی اور سانس کی نلی، ان 4 کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 کٹ گئی تو حلال، اور اگر 2 رہ گئی، 2 کٹ گئی تو گوشت حلال نہیں ہوا۔ اس لیے جو لوگ نہیں جانتے وہ بسم اللہ کہہ کر دعا کر کے اتنی ہمت سے ذبح کر دیں کہ یقین ہو جائے کہ سب رگیں کٹ چکی ہیں۔ اگر بسم اللہ کہہ کر جانور کو ذبح کیا اور گردن الگ بھی ہو گئی جب بھی حلال ہے، اس کو چھٹکے کا نہیں کہیں گے، چھٹکے کا وہ ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ تو جو انجان لوگ ہیں ہمارے
بنانے سے وہ اتنی ہمت سے ذبح کرتے ہیں کہ یقین ہو جائے کہ سب رگیں کٹ چکی. اس قسم کے مسائل ہیں قربانی کے، وہ ہمارے علم میں رہے. اس لیے مسجدوں میں جب کتاب پڑھی جائے تو تھوڑا توجہ کے ساتھ ہم کو سن لیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق بھی دے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر دینا یہ مستحب ہے. گرم جانور کی کھال اتارنے میں اسے تکلیف بتائی ہے، اس کو مکروہ لکھا. اسی طریقے سے کاٹنے والے کی اجرت پہلے سے طے ہو، جس کا حصہ اس میں نہیں. اور ایک چیز نکلتی ہے جانور کے اندر سے، اسے پاتوں کہتے ہیں. وہ پاتوں کئی سو روپے کی جاتی ہے. چمڑا تو اب 2 سال سے لوگ دفن بھی کر رہے ہیں. 50-100 روپے، 50 روپے سے گاہک 2 سال میں نہیں ملا، لیکن پاتوں کئی سو روپے کی جاتی ہے. وہ پاتوں نکلوا کر دھیان کے ساتھ رکھیں اور اپنے قریب کے مدرسے کو دیں. ہاں، اسے بیچ کر وہ پیسہ بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے. وہ کئی سو روپے کی چیز ہے، وہ بہت سستی نہیں ہے. مناسب سمجھ کر اس کی قیمت لے کر اس کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے. اچھا، قربانی ایسا نہیں کہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ کی تو اب اس کو 7 سال کرنا ضروری ہو. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں. نہیں، قربانی کے دنوں میں اپنا حساب لگائیں گے. اگر اتنا نصاب بنتا ہے جس پر قربانی واجب ہے تو قربانی کریں گے. اگر خدا نخواستہ اگلے سال غربت آ گئی، تنگدستی آ گئی تو قربانی نہیں کریں گے، کوئی حرج نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے 7 سال تک حصہ کر لیا ہے اس کا تو جانور پورا ہو گیا، اس کے بعد وہ قربانی چھوڑ دیتا ہے. اماں کے نام کی شروع کر دی، ابا کے نام کی کر دی، بڑے لڑکے کے نام سے کر لی. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ایسا کوئی مسئلہ شریعت میں نہیں کہ قربانی 7 ہی سال ہو. اللہ ہم سب کو خوشحالی دے، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں گے اگر قربانی کے نصاب کے برابر مال ہوگا ہر سال کرنی پڑے گی، چاہے آپ نے 70 سال بھی کر لی ہو. یہ 7 سال کا بھی کوئی حساب نہیں. کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ قربانی اپنے کسی زندہ کے نام سے کر دی یا کسی مرحوم کے نام سے کر دی اور اپنے نام کی چھوڑ دی. تو اگر اپنے اوپر واجب ہے تو اپنے نام کی قربانی کرے. اگر 2 حصے لینے کی گنجائش ہے تو دوسرے کے نام کی تب کرے، ورنہ اپنے نام کی قربانی کرے. ایسا تو کر سکتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد دعا کر دے، یا اللہ میری اس قربانی کا ثواب فلاں کو پہنچا دے. یہ واجب قربانی ہے لیکن ثواب اس کا دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن ایسا نہ کرے کہ اپنی چھوڑ کر دوسرے کے نام کی کر دے. دوسرے کے نام پر ہو جائے گی، اپنی چھوڑنے کا گناہگار ہوگا. اس لیے ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم قربانیاں اللہ کے نام پہ پیش کریں. عید کی نماز کے لیے جو سرکار کی گائیڈ لائن ہے، اب کی بار بھی جیسے ہمارے اتراکھنڈ کی سرکار نے کانوڑ میلے کی اجازت نہیں دی، تو سرکار کا شاسن پرشاسن کا کہنا یہ ہے کہ ابھی وبا کا اندیشہ ہے، اس لیے عیدگاہ میں نماز مختصر لوگ پڑھیں، 5-7 آدمی پڑھیں، اور باقی لوگ اپنی مسجدوں میں اور اپنی دکان اپنے مکان پہ پڑھ لیں. اور
سورج نکلنے کے آدھا گھنٹے کے بعد عید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگر پورے قصبے میں ایک جگہ بھی عید کی نماز صحیح ٹائم پہ ہو گئی، سورج نکلنے کے 25 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد قصبے میں ایک جگہ بھی ہو گئی، تو قربانی سب جگہ جائز ہو جائے گی۔ لیکن نماز عید کا پڑھنا قصبے والوں پر لازم ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے قربانی کر کے پڑھیں اور چاہے قربانی سے پہلے پڑھیں، لیکن ایک جگہ قربانی ہونے پر پورے قصبے میں قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور کوئی ضروری بات ذہن میں ہو تو معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ تھا۔ اچھا، جانور کو لٹانا کس طرح؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیر باندھ کر اس کے پیر، اس کا پیٹ، اس کا گلا، گردن قبلے کی طرف ہو اور اس کا سر دکن کی طرف ہو، یہ ہے افضل طریقہ۔ لیکن اگر جانور کسی اور طرف کو گر جائے تو پھر گھسیٹ کے قبلہ رخ کرنا درست نہیں، مکروہ ہے، اس کی بے حرمتی ہے۔ اگر وہ کسی اور طرف کو گر جائے اسی طرف ذبح کر دو، کوئی حرج نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس کی گردن قبلے کی طرف ہو، یہ تو بہتر طریقہ ہے، مگر گھسیٹ کے یوں گھمانا یہ درست نہیں، اس سے بہتر ادھر ہی کو ذبح کرنا ہے۔ اور جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو، آنکھوں کی روشنی صحیح ہو، سینگ اگر جڑ سے اکھڑ جائے اور دماغ میں چوٹ کا اثر پہنچے اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر سینگ ٹوٹ گیا، دماغ میں چوٹ کا کوئی اثر نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ لنگڑا نہ ہو، اگر لنگڑے پیر پر زور دے کے نہیں چلتا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک آنکھ کی روشنی بھی تہائی سے زیادہ کم نہ ہو، دونوں آنکھوں کی روشنی صحیح ہو، ایک تہائی سے زیادہ روشنی کم نہ ہو۔ کان اگر چرا ہوا ہے کوئی عیب نہیں، کان اگر بیندھا ہوا ہے، سوراخ والا ہے، کوئی عیب نہیں، لیکن کان اگر کٹا ہوا ہے اور ایک تہائی سے زیادہ کٹ گیا، اس کی قربانی جائز نہیں۔ منہ میں جتنے دانت تھے اگر ایک تہائی سے زیادہ ٹوٹ کر گر گئے اور اب گھاس کھانے میں دقت ہو رہی ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر گھاس بلا تکلف خوب کھاتا ہے پھر قربانی ہو سکتی ہے۔ جس جانور کی ناک کٹ گئی اس کی قربانی اور عقیقہ جائز نہیں، لیکن جس جانور کی ناک نکیل ڈالنے کے لیے، ناک ڈالنے کے لیے چھوڑ رکھی ہے، یہ ناک کا پھوٹا ہوا ہونا کوئی عیب نہیں۔ ناک پڑے ہوئے جانور کی بھی قربانی صحیح ہے، اور جس کی ناک میں سوراخ ہے اس کی بھی صحیح ہے۔ 4 تھن والے جانور کے لیے ضروری ہے کہ یا تو چاروں تھن صحیح ہوں یا 3 تھن صحیح ہوں۔ اگر 3 صحیح نہیں، 2 صحیح ہیں تو قربانی جائز نہیں۔ بکری کا 1 تھن صحیح، 1 سوکھ گیا، قربانی جائز نہیں۔ اس طرح کے مسائل انشاءاللہ اس کتابچے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور قاری صاحب کو فرما رہے تھے کہ اگلا مہینہ محرم کا ہے، تو محرم کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آ جائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات کو تھوڑا اشتیاق بھی ہو، اور آپ حضرات خود ہی کہیں کہ جی محرم کے بارے میں انشاءاللہ 10-20 دن کے بعد پروگرام رکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اس کے بھی 3 ہیں، کوئی حرج نہیں۔
لیکن اگر ایک تھن ہے، ایک مر گیا ہے، اس کی قربانی اور عقیقہ جائز نہیں۔ سینگ پیدائشی سینگ ہے ہی نہیں، اس کی قربانی جائز ہے، یا سینگ کاٹ دیے تھے یا کیمیکل لگا دیا تھا تاکہ نہ بڑھیں، اس کی بھی جائز ہے۔ اور کان اگر قدرتی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی بھی جائز ہے، لیکن کان اگر کٹے ہوئے اور تہائی سے زیادہ کٹ گئے، اس کی ناجائز۔ فی الحال کتاب تھوڑی ہے، ائمہ لوگ امام صاحبان کو آج لے جائیں، اور اگر کوئی بھائی خود بھی لینا چاہے تو سب کے کام آتی ہے۔ پڑھا لکھا کوئی بھی آدمی دوسرے کو مسئلہ بتا دیتا ہے تو انشاءاللہ صوبائی قاری عمران صاحب کو اس مسجد کے امام ہیں، ان کے پاس بھیج دی جائے گی، کل کو ان سے لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ربنا ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا حبيبك ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم سب پر اور اپنی کائنات پر رحم فرما، یا اللہ ایمان والوں کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ جو لوگ ایمان سے خالی ہیں ان کو بھی ایمان کی ہدایت عطا فرما، یا اللہ جو ایمان اور ایمانیات کے مخالف ہیں، یا اللہ جو مسلمانوں کے مسجدوں مدرسوں کے مخالف ہیں، یا اللہ قربانی کے مخالف ہیں، اسلام کے شعائر سے مخالفت کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مخالفت کرتے تھے، مگر آپ نے ان کو اپنے نبی کی دعا کی بدولت اپنے کرم سے ایمان کی توفیق بخشی۔ اے اللہ پھر آپ نے حضرت عمر کے ذریعے اسلام کا بول بالا کیا۔ اے اللہ جو ہمارے اور اسلام کے مخالف ہیں انہیں بھی ہدایت عطا فرما، یا اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اور جو ملت اسلامیہ کو اور انسانیت کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے ان سے اپنی زمین کو پاک فرما دے۔ اے اللہ زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو دین اور دنیا کی دولت عطا فرما۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے کرم سے ہماری سب کی جائز مرادیں پوری فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔